ومکر اللہ، کفار نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا شان! آپ نے دیکھی کتنا پہ اللہ کی شان ہے نا، وہ ہمارا رب ہے، وہ کوئی دھوکے باز ہے نعوذ باللہ، وہ کوئی مکر کرنے والا اور فریب اور دغا باز تھوڑی ہے، وہ تو رب کی ذات ہے۔ جنہوں نے صرف لفظوں کو دیکھ کر ترجمہ کیا، جن کی قرآن کی تفاسیر پر کوئی نظر نہیں تھی، جنہوں نے شان نبوت اور شان رسالت اور اللہ کے مقام کو نہ سمجھا، انہوں نے قرآن کے اس طرح کے ترجمے کر دی۔ اور آج دنیا کے اندر لوگ کفار ان کے ترجمے پڑھ کے مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں سورہ فتح کے شروع کے اندر انہوں نے پتہ ہی کیا کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ کیوں عطا فرمائی؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ نبی جو ہے، جس کو اللہ نبوت عطا فرماتا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی نبی، انبیاء معصوم ہیں۔ معصوم کہتے اس کو ہیں کہ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جو گناہ سے پاک ہو۔ دو چیزیں، فرشتے وہ معصوم ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کر سکتے، اور انبیاء اس کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے وہ گناہ کر سکتی ہے۔ ہاں محفوظ ضرور ہیں، اولیاء کرام ہیں، اہل بیت کرام ہیں، صحابہ کرام، وہ محفوظ ہو سکتے ہیں، اللہ ان کی گناہوں سے حفاظت فرما سکتا ہے، لیکن معصوم نہیں کہہ سکتے۔ معصوم ہونا یہ انبیاء کی شان ہے بس، اور ساتھ میں فرشتوں کی۔ اب لوگوں نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمائے، یعنی حضور کو گناہ گار ثابت کیا، اور گناہ گار بھی ایسا ثابت کیا کہ اللہ تمہارے پچھلے بھی گناہ معاف فرمائے، اگلے بھی گناہ معاف فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی تم نے گناہ کی اور بعد میں گناہ کرو گے۔ اب یہ معنی جن کے نزدیک اللہ کے نبی کا ہے، تو پھر شان نبوت کہاں رہ گئی؟ شان رسالت کا کیا مطلب ہوا؟ اتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی، یعنی اللہ کے نبی کو قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے گناہ گار ثابت کیا۔ آپ اس کا مطلب اور کیا نکالیں گے؟ جس بندے نے یہ قرآن کا ترجمہ لکھا کہ اللہ نے آپ کے اگلے گناہ بھی معاف کرے اور پچھلے گناہ بھی معاف کرے، یعنی جو پہلے تم نے گناہ کیے ہیں، اور اللہ کے نبی سے یہ کلام ہے، اللہ نے وہ گناہ معاف کر دیا، آگے آپ گناہ کرو گے اور اللہ معاف کرے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ امام اہل سنت نے، آپ جتنے ترجمے دیکھیں انہوں نے یہ اسی طرح کے الفاظ لکھے۔ امام اہل سنت نے اس کا جو ترجمہ فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی، اس لیے کہ تاکہ اللہ آپ کے صدقے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے صدقے آپ کے پچھلوں کے بھی گناہ معاف فرمائے۔ اور ہے بھی ایسے، اس آیت کریمہ میں تو شفاعت مصطفیٰ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفاعت آپ کے اگلوں کے حق میں بھی قبول فرمائے گا، اور آپ کی شفاعت آپ کے پیچھے آنے والوں کے حق میں بھی قبول فرمائے گا، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے اور بالکل درست ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کا آپ جب بھی ترجمہ کریں، آپ پڑھیں تو آپ اس میں دیکھیں کہ کس نے کیا لکھا ہے۔ جو مذہب مہذب ہے کہ جو انبیاء اور کی شان کے اندر گستاخی نہیں کرتا، بے ادبی نہیں کرتا۔ ایک کافر کا کسی مسلمان سے مکالمہ ہوا، اس نے کہا کہ تمہارے نبی سے تو بہتر ہمارے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام۔ مسلمان نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا تمہارے انبیاء سے تو گناہ ہوئے، وہ تو گناہ گار تھے، ہمارے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام تو پاک تھے، اللہ نے تمہارے قرآن میں ان کی پاکی کو بیان کیا ہے، ان کی والدہ کی پاکی کو بیان کیا ہے۔ تو مسلمان نے کہا نہیں، تو ہمارے نبی تو پاک ہیں اللہ کی رحمت سے، وہ تو گناہ گار نے کہا تمہارے مسلمانوں نے یہ لکھا ہے۔ اس نے انہی بعد مذہبوں کا ترجمہ ان کو دکھایا، کہا یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے۔ تم تو اپنے نبی کے بارے میں گناہ گار ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کیا جواب دیں؟ جن لوگوں نے یہ قرآن کا ترجمہ کیا وہ کیا کہیں گے کہ نبی گناہ گار ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر تو دوسرے انبیاء کی فوقیت سرکار پر ثابت آئے گی، اور یہ سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اس لیے میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، حق اور سچ کو سمجھے کہ حقیقت کیا ہے۔ پچھلا زمانہ جو پچھلی صدی گزری ہے، اللہ کی رحمت سے اعلیٰ حضرت نے ایسا شان اللہ کی شان اور شان رسالت کا ایسا دفاع کیا ہے کہ دوسروں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی۔ انہوں نے اپنی کتابوں کو یا تبدیل کیا ہے یا اپنے مسلک کے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے،
انہوں نے لکھا ہے قرآن کے اندر، قرآن سے ثابت کر کے کہتے تھے اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ اہل حدیثوں نے لکھا ہے، بعض مذہبوں دیوبندیوں نے لکھا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ان کی کتابوں میں آج تک موجود ہے۔ آپ ان کے علماء سے جا کر پوچھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک تو خدا کا معنی جھوٹا ہونا ہے، ان کا خدا جھوٹا ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیتیں دلیل دیتے ہیں آگے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، لہذا جھوٹ پر بھی قادر ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر اللہ زنا بھی کر سکتا ہے، کذب بھی کر سکتا ہے، سارے عیب اللہ کے اندر پائے جائیں گے۔ ایسا انہوں نے خدا کے معنی بیان کیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر قلم اٹھایا اور آپ نے اللہ کی شان کو بیان کیا اور شان رسالت کو بیان کیا، اور آپ نے انہی وجوہات کی بنا پر ان پر کفر کے فتوے لگائے کہ جن کو رب کا معنی ہی نہیں پتہ اور شان رسالت ہی معلوم نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور ان کی ایسی باتیں واضح طور پر ان کی کتابوں میں آج تک لکھی ہوئی اور ان کی عقائد ہے۔ آپ ان کے کسی بڑے سے بڑے مفتی سے جا کر پوچھیں کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو وہ کہے گا ہے ہمارا عقیدہ، وہ مانے گا اس بات کو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ چند بد مذہبوں کے نام لے کر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان کے عقائد کے اوپر جو اطلاع پائے اور پھر اس کے باوجود ان کو اپنا پیشوا سمجھے، فرمایا کہ وہ بھی دین اسلام سے خارج ہے۔ جو ان کو اپنا پیشوا سمجھتا ہے کہ جنہوں نے یہ کفریہ عبارات لکھی ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بے ادبی اور گستاخی کی، فرمایا کہ وہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور ان کے عقائد اور نظریات پر جو بندہ اطلاع اور مطلع ہے اور ان کو کافر نہیں سمجھتا، وہ بھی اسلام سے خارج۔ من شکا فی کفری فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں ایسی گستاخیاں کی اور توبہ رجوع بھی نہیں کیا، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ دلائل دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسوں کو سمجھے، قرآن کا ترجمہ بھی جب پڑھے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑھے، اور یہ دور اس سے بھی بڑھ کے فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو جس کا دل کرتا ہے نیٹ کے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ تو سوچ سمجھ کے اپنے علماء سے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اسلام کے لیے وقف کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی یونیورسٹیوں کا چھٹا ہوا ہے اور ساری زندگی وہ برائیاں اور گناہ کرتا رہا، اب ڈاکٹر بن کے وہ بیٹھا ہوا ہے اسلام کی سیٹ کے اوپر اور عالم دین بن کے اور مذہبی اسکالر بن کے ان سے دین سیکھیں گے، تو اسی طرح کا بگاڑ پیدا ہوگا۔ جس نے زندگی کے اندر کبھی بھی عبادت نہیں کی، اس کو نیکیوں کا پتہ نہیں ہے، جس کو قرآن حدیث کا پتہ نہیں ہے، وہ بس صرف لفظی ترجمے دیکھے گا، گوگل کے اندر حدیث ڈالے گا، ترجمہ کیا آیا، گوگل اسی طرح کا ترجمہ کرے گا، سب سے بڑا اس کا یہ استاد ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کرے گا، تو دین سے بیڑا غرق کر بیٹھے گا، اپنا ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے علماء کے ساتھ جنہوں نے زندگیاں اس کام کے لیے وقف کی ہیں ان کے ساتھ مربوط رہیں، تاکہ اپنے ایمان اور عقائد کا تحفظ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔